کتابوں والے شیطانیہ طاہر ناولز قسط نمبر 59۔ اسماعیل گھر میں داخل ہوا، کافی خوش لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنا مسکرا کیوں رہے ہو؟ اپنی ماں کے سوال پر وہ ان کے سامنے گیا اور انہیں پکڑ کے زور سے گھمایا تو وہ ہنسنے لگی۔ کیا ہوا اتنا خوش؟ وہ بولی تو مسکراتے ہوئے ان کو پشت سے پکڑ گیا اور ان کی شانے پر اپنا سر رکھ لیا۔ آپ کی بہو سے مل کر آیا ہوں، اسی لیے خوش ہوں۔ ہاں سچ؟ وہ حیرانگی سے ساتھ خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ مجھے دکھاؤ اس کی تصویر، کب ملواؤ گے، کہاں کی ہے؟ اور بتایا کیوں نہیں تم نے مجھے؟ وہ بولی تو وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ حوصلہ تو کرے موم، بتاتا ہوں، دیکھ آ نہیں سکتا؟ ابھی تو خود دیکھ کر آیا ہوں، تصویر میرے پاس کوئی بھی نہیں، اور شاید دبئی میں رہتی ہے۔ اچھا؟ وہ ایکسائٹڈ سے اس کے پہلو میں بیٹھ گئی جبکہ وہ خود بھی مسکرا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ باپ کی آواز پر اس کی ماں نے تو برا سا منہ بنا لیا، البتہ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ موم کو بتا رہا تھا ان کی بہو سے مل کر آیا ہوں۔ اسماعیل کی بات پر وہ حیران ہوئے اور ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بولے تو اسماعیل نے گہرا سانس بھرا۔ پلیز ڈیڈ، میں اپنی خوشیوں میں اب آپ دونوں کی جنگ نہیں چاہتا۔ ابھی موم کو بتایا، پیچھے سے آپ آ گئے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ہمیشہ سے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی بیماری ہے تمہارے باپ کی۔ میں رنگین بھنگ ڈالتا ہوں، کرسی کا نشہ آور اکڑ تو کسی اور میں۔ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، وہ بولا تو دونوں خاموش ہو گئے۔ اچھا بیٹھو بھئی، بتاؤ کون ہے؟ اسماعیل مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔ حیام کے بارے میں بتانے لگا تو اچانک احساس ہوا کہ حیام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ کیا ہوا؟ اس کے باپ نے اس کی جانب دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں۔ وہ خود پر ہنسنے لگا۔ تو دیکھو تم پر ہی گیا ہے۔ وہ بولے تو آج اس کی ماں نے ان کی پہلی بات پہ منہ نہ بنایا۔ تو اور کس پر جانا ہے؟ میرا بیٹا ہے، مجھ پر جائے گا۔ کم از کم اس کے گھر والوں کو تو جانتے ہوں گے تاکہ ہم جا سکیں۔ وہ پیار سے بولے تو اس نے بتایا کہ بلال کے سسرال میں اور وجدان صاحب کا نام لیا تو وہ پہچان گئے۔ گھر تو کافی اچھا ہے اور اچھی بچیاں ہیں وہاں، وہ بولی۔ تو اسماعیل انہیں دونوں کی رضامندی پہ خوش ہو گیا۔ ویسے بھی ان لوگوں نے اختلاف نہیں کرنا تھا، وہ کرتے بھی تب بھی اسے فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے میں وجدان سے کل ہی بات کر لیتا ہوں۔ سچ کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ ان کے ہاتھ چوم گیا۔ آف کورس تمہاری پسند ہے، اور تمہاری آج تک کوئی خواہش نامکمل رہی؟ وہ بولے تو اس کی ماں نے بھی سر ہلایا۔ تھینک یو سو مچ۔ شادی ہم جلدی کریں گے، سن لو، اور بیچ میں اپنی ٹانگیں نہ اڑانا۔ پورا شہر دیکھے گا ایسی شادی کروں گی اپنے بیٹے کی، وہ کہتی ہوئی اٹھی۔ ٹھیک ہے بھئی، یہاں میں تم سے لڑ نہیں سکتا۔ شکر ہے تم نے مان لیا تم لڑتے ہو مجھ سے۔ اف خود آیا، اسماعیل سر تھام کر باہر نکل گیا، کیونکہ یہ معاملہ تو کبھی حل ہونے والا نہیں تھا۔ لیکن وہ بہت خوش تھا، اس نے جو چاہا وہ اسے مل رہا تھا۔ اب تمہیں بلانے کے لیے خط لکھو، روحاب کو دیکھتے وہ بولا۔ میں کچھ سوچ رہی ہوں، روحاب نے کہا۔ اچھا، تمہارا دماغ سوچتا بھی ہے؟ اف، ختم ہے بدتمیزی یہاں پر، روحاب منہ بنا گئی۔ بدتمیزی تو مجھ پر ختم ہے، تم پر تو نہیں۔ تو تمیزہ لڑکی، اپنے شوہر کے بولنے سے پہلے آ جایا کرو۔ میں کچھ سوچ رہی تھی۔ کیوں سوچ رہی ہو؟ سوچنا بھی کوئی کام ہے؟ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی تو وہ اسے خود میں پیستا بولا۔ اچھا تنگ نہ کرے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس لڑکی کی شادی حیام سے ہو جائے کتنا پیارا جوڑ بنے گا۔ اور وہ لڑکا حیام کو دیکھ رہا تھا، لیکن پھر وہ اٹھ کے چلی گئی۔ تمہارا دماغ کافی ٹھرکی ہو گیا ہے۔ سارم نے اس کے گالوں کو چوم لیا۔ استغفراللہ، آپ سے ہی ہوگا۔ وہ اس سے دور ہوئی۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے بچے کی پلاننگ کریں گے۔ یہ ان فضول باتوں پر توجہ دے، وہ بولا تو آپ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ بچہ؟ ہاں، کیوں میں باپ نہ بنوں؟ اور کتنا بوڑھا ہونا ہے مجھے؟ اللہ، وہ ہنسی چلی گئی۔ سارم اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ سوری، وہ اچانک بولا۔ وہ تھم گئی۔ وہ کس لیے؟ بس ویسے ہی۔ وہ اسے سینے سے لگاتا بولا۔ یہ بات وہ روحاب کو کبھی بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرال کی وجہ سے اس سے فاصلے پر تھا۔ اس نے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیا اور مسکرا دیا، کیونکہ وہ اس کی گردن کی خوشبو کو ایک گہرے سانس کے ذریعے خود میں اتارتی آنکھیں موند چکی تھی، اور یہ اس کا معمول بھی تھا۔ سارم نے خود بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ زندگی کا ایک خوبصورت آغاز ان کا منتظر تھا، اور اب وہ کسی ایک کے لیے بھی اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔
وہ آپ کو ہر قسم کی خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ اگلے روز شمائل کی فیملی کا حیام کے لیے رشتہ لانا حیام کو گش ہی دلا گیا۔ وہ کودک کھڑی تھی جبکہ نگین نے اس کی ماں یعنی اپنی بہن سے فون پر پوچھا اور اسے فوراً یہاں آنے کا بھی کہا۔ گھر میں ایک خوشگوار سی لہر دوڑ گئی۔ شمائل کے والدین کافی طریقے سے رشتہ ڈال کر گئے تھے۔ کوئی زبردستی نہیں تھی، گویا وہ انہیں وقت بھی دے گئے تھے۔ حیام تو خاموش سی رہ گئی جبکہ پورے گھر میں چیمگوئیاں سی بکھری ہوئی تھی۔ ہر دوسرا شخص شمائل کو لے کر بات کر رہا تھا۔ مالا، اینا اور رحاب نے حیام کی جانب دیکھا اور مسکرا دی۔ نروس نہ ہو، اور اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتا دو، ہم لوگ بات آگے بڑھنے نہیں دیں گے، وہ تینوں سے تسلی دیتی بولی۔ حیام نے ان کی جانب دیکھا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اچانک ایک دم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہے گا کوئی؟ کہیں ایک دم اچھل پڑی اور تینوں آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگیں۔ ہمارے دبئی والے گھر پہ تو نظر نہیں اس کی؟ آخر کو ہم امیر کبیر ہیں، وہ بولے تو تینوں جیسے پھوٹ نکلے غبارے کی طرح بیٹھ گئی۔ واہ واہ، کیا دور کی سوچی ہے تم نے۔ اس معمول سے گھر جتنے کئی گھر ہیں اس کے مختلف ممالک میں۔ وہ آپ نے کہا تو مالا اور اینا نے سر ہلایا کیونکہ یہ ذکر وہ سن کر ہی اس کے پاس آئے تھے۔ پھر بھی ہمارے گھر پہ نظر آپ لوگوں کو نہیں پتا، بھوکا انسان ہے۔ اور تمہیں کیسے پتا؟ وہ یک زبان بولی۔ مجھ سے اس کے سر پہ جوس کر گیا۔ 3.5 لاکھ روپے اپنی حلال کی کمائی کے دیے ہیں۔ 3.5 لاکھ؟ مالا دنگ ہوئی۔ جی بالکل۔ پھر تو پکا جھوٹ بول رہا ہے، مانا اس کی باتوں میں سب سے پہلے آئی۔ پریشانی سے اینا اور رحاب کو دیکھنے لگی۔ ٹھانگے نہ توڑ دو، حیام ذرا انتقامی سی بولی۔ میری شدید فنی، رحاب اور اینا سر تھام گئی جبکہ مالا منہ بنا گئی۔ اپنے شوہر سے جا کے پوچھو جب وہ سوٹ پہنتا ہے تو کتنے کا پہنتا ہے، اینا نے کہا۔ کم از کم اتنا مہنگا نہیں ہوتا، مالا نے منہ بنایا۔ ہاں بے لڑکی ہو، کیا سوچا پھر؟ نگین آئی اور عافیہ بھی دونوں ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ خالہ جانی، اس کی میرے گھر پر نظر ہے اس لیے شادی کرنا چاہ رہا ہے مجھ سے، میں نہیں کروں گی۔ توبہ ہے، اس کے بعد بہت گھر ہیں، تمہارے اس چھوٹے سے فلیٹ پہ کیوں نگاہ رکھے گا؟ لیکن بیوقوف لڑکی ہو، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ بلایا ہے تمہاری ماں کو، آخر کا فیصلہ تو وہی کرے گی، وہ بولی تو حیام بڑبڑانے لگی۔ اسے شک تھا شمائل پر، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ حیام کی والدہ بھی شمائل کی تصویر دیکھ کے کافی امپریس ہوئی تھی۔ نگین ایک بار ان کے گھر جا کر مل لیں تو، وہ اپنی بہن سے بولی۔ ہاں ریاض بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تمہاری تسلی ہونا ضروری ہے۔ اور پھر رات تک شمائل کے گھر جانے کا پلان بن گیا۔ اس میں صرف بڑے شامل تھے۔ وہ سب تیار ہو کے شمائل کے ہاں چلے گئے جبکہ جہان اور بخت آفس میں تھے ابھی اور باقی سب وہ گھر پر تھیں۔ حنین بھی آ گئی تھی، اس کی طبیعت کافی ڈھیلی سی تھی۔ بلال اسے ڈاکٹر کے پاس سے واپس یہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس کی کچھ رپورٹس ہوئی تھیں جو میجر ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے پتہ نہ چل سکی، تو شام تک بلال خود ہی اٹھا لیتا۔ وہ لوگ حیام کو تنگ کر رہی تھیں، جس کی امی نے اسے ان فضول باتوں پر جو وہ سوچ رہی تھی بری طرح جھٹکا تو وہ منہ بنا گئی اور اپ ڈاؤن کھا کر سیدھی ہوئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ جب آپ لوگوں کی شادی ہوئی تھی تو میں نے تو یہ سب نہیں کیا تھا جو آپ لوگ پل پل چھیڑ رہی ہیں مجھے، وہ منہ بسوڑ کر بولی تو وہ کھل کر ہنسی۔ اور جہان بخت اسی وقت اندر داخل ہوئے تھے۔ دونوں کسی چیز پہ زور و شور سے بحث کر رہے تھے۔ بخت غصے سے کمرے میں چلا گیا جبکہ جہان بھی اوپر چلا گیا۔ اینا اور مالا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اینا اپنی جگہ سے اٹھی اور کچھ ہچکتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ بخت اپنی واچ اتار رہا تھا، اذان رحاب کے پاس تھا۔ خیریت، آپ غصے میں ہیں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ بخت نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم میرے کمرے میں آئی ہو، میری زندگی میں نہیں، کافی سخت لہجے میں کہہ کر واش روم میں چلا گیا جبکہ دوسری طرف مالا خود اس بات پہ کنفیوز تھی۔ تبھی وہ جہان کے پیچھے پیچھے گھوم رہی تھی۔ جہان ایک دم رک گیا اور مالا اسے ٹکرا گئی۔ جہان موڑا۔ خیریت، یہ بینگن کی طرح میرا بچہ پیچھے پیچھے کیوں پھر رہا ہے میرے؟ وہ اس کی کمر میں بازو ڈال کر بولا۔ جان، میں ایک بات پہ پریشان ہوں۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جبکہ جہان کو وہ سوچتی بڑی پیاری لگ رہی تھی۔
تو کیا پریشانی ہے؟ وہ فریش ہونے کو بعد میں ٹال کر اسے لیے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ آپ سچ سچ بتائیں گے؟ وہ اس کی بریڈ چوتھی بولی۔ ہاں بولو۔ جان کو تجسس ہوا۔ کوئی سوٹ 3 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے سوال پہ جان کی پیشانی پہ دو پلڑے پڑے، جیسے وہ اس سوال کے وجہ نہ سمجھ سکا ہو۔ 3 لاکھ سے زیادہ مہنگے بھی ہوتے ہیں۔ ہماری شادی ہوگی نا تو دیکھنا 2 کروڑ کا سوٹ تمہارے لیے لوں گا۔ مالا کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا؟ ہاں، وہ مدھم مدھم پیار اس کے گانوں پر بکھیرنے لگا۔ توبہ اللہ جی، اتنا مہنگا؟ ہاں، وہ ہنسیا۔ کیوں، اس پر سونا لگا ہے؟ سونے کی تاروں سے کام ہوتا ہے۔ نہیں، توبہ توبہ، مجھے نہیں پہننا، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں۔ وہ بولے تو جہاں نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا۔ میری بھولی مالا، اٹس کامن یار، آج کل تو نائٹ ڈریس اور بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ یہ سمجھو عام لباس سے زیادہ مہنگی ہے۔ وہ کچھ اوپن الفاظ کا استعمال کرتا اسے دکھانے لگا۔ جی، وہ منہ بنا گئی۔ جہاں کا کہہ کا ابھرا۔ آپ کو کیسے پتا؟ گرل فرینڈ کے لیے لیا تھا مری میں۔ اب جھوٹ بول رہے ہیں، وہ پھیکے پھیکے چہرے سے بولی۔ ہاں، تو جب تم ارد گرد نہیں تھی تو کسی نے تو ہونا تھا۔ تو آپ میں وہ آنکھ دبا کے واش روم میں چلا گیا۔ میں آپ کو جان، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا تھا آپ میرے ہیں، پھر بھی آپ نے چیٹنگ کی ہے۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، کبھی آپ کو اپنے پاس آنے نہیں دوں گی۔ جھوٹے جھوٹے کہتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ساری دنیا کی لڑکیوں کے جسم دیکھ کے مرد بنتے ہی۔ وہ واش روم کا دروازہ زور زور سے پیٹ کر ایک دم پشت باتھ روم کے دروازے سے لگاتی بڑبڑا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی مالا اندر گرتے گرتے بچی۔ اب تم خیر مناؤ اپنی۔ وہ اسے اندر گھسیٹ گیا۔ مالا نے زور سے آنکھیں بند کر لیں اور جہاں نے اسے خود سمیت شاور کے نیچے کیا اور اس کے کان میں مدھم لہجے میں بولنے لگا۔ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں، میں نے تمہارے علاوہ آج تک کسی کو نہیں چھوا۔ میری محبت، میری نفرت سب تمہارے لیے تھی۔ میں نے آج تک کسی سے پر اپنی نفرت کا جذبہ بھی ظاہر نہیں کیا کہ یہ تمہارا حق ہے میری ہر چیز پر۔ اور وہ بھگے ہونٹوں سے اس کے کان سے گردن تک کا سفر طے کر کر سرگوشی نما انداز میں بولا۔ ہائے میں قربان جاؤں 100 بار کہ میں تمہارا ہوں۔ اس کے ہونٹوں سے پانی کو چومتا بولا جبکہ مالا شرما سی گئی۔ میں جاؤں؟ اس کی بات پہ یقین تھا اسے، تبھی اس کی بات مان کر بولی۔ جان ہلکا سا ہنسا۔ میں تھکا ہوا ہوں، گیو می سم ریسٹ۔ وہ اس کے ساتھ ایک بے باک اشارت کرتا باتھ ٹب میں لیٹ گیا، جبکہ مالا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بہت یا شاید حد سے زیادہ بے باک تھا۔ ایک خوشی کی لہر یہ تھی کہ حیام کا رشتہ طے پا گیا تھا، جبکہ دوسری خبر یہ تھی کہ حنین پریگننٹ تھی، اور اس خبر پر تو سبھی جھوم اٹھے۔ جان کا منہ کھل گیا۔ اس نے وقت کو دیکھا اور وقت نے افسوس سے گردن ہلائی۔ میرے بھائی، تو اب تک کچھ نہ کر سکا اور دیکھ لو یہ چاچو بھی کسی دن گل کھلا دے گا۔ وہ افسوس سے بولا تو چاند مٹھیاں بھیج گیا۔ سب ریس میں دوڑے ہیں، ایک میں ہی پیچھے بیٹھا شکل دیکھ رہا ہوں۔ تو ہمت پکڑ، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر کرنی پڑتی ہے محنت، پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ وقت نے کہا تو جان نے پوری 5 انگلیاں اس کے منہ پر دے ماری۔ میرا ریکارڈ ہے، نکاح کے بعد ایک رات چین سے نہیں سویا، پھر بھی 0 رزلٹ۔ وہ منہ بسوڑ گیا اور وقت کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ کیوں ہنس رہے ہو تم دونوں؟ سارین نے ان دونوں کو دیکھا۔ آپ کی سلو سپیڈ پہ ہنس رہی ہیں، وہ دونوں یک زبان بولے، جبکہ وہ کچھ نہ اٹھا کے ان دونوں کے منہ پہ مار گیا، جبکہ تینوں ہی ہنسنے لگے۔ میرال نے وجدان ہاؤس کی جانب دیکھا۔ گھر سجا ہوا تھا، خوشیوں کی برسات تھی، جبکہ وہ غم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔